میں پارک میں بیٹھا آرام سے چپس کھانے میں مشغول تھا اور میرے بینچ کے ساتھ جگہ خالی تھی، اسی لیے میں نے وہاں چپس بھی رکھے ہوئے تھے اور ساتھ کولڈ ڈرنکس بھی موجود تھیں۔ میرے ہاتھ میں سیل فون بھی تھا اور میں وقفے وقفے سے چپس کھا، کولڈ ڈرنک پی اور موبائل چلا رہا تھا کہ اچانک سے وہ میرے نزدیک آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ناگوار لگا کیونکہ ایسے کوئی کسی اجنبی کے پاس آ کے نہیں بیٹھتا، اور دوسرا جب میں نے اس کا سرسری سا جائزہ لیا تو وہ کوئی مانگنے والی معلوم ہوئی، مگر میرا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ خیر، اس کی دلچسپ حرکتوں نے میرا دھیان اس کی جانب مبذول کر دیا تو میں نے گہرائی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت مگر سادے خد و خال سا اس کا چہرہ، آنکھوں کی پلکیں بڑی بڑی اور ان میں سرما یا کاجل لگائے کئی زمانے بیت چکے تھے۔ اس کے بال لمبے لمبے مگر ان میں کنگھی کرتے بھی عرصہ بیت چکا تھا۔ عمر لگ بھگ 25 سے 28 کے درمیان کی تھی۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور جوتی تھی تو بہت قیمتی، مگر شاید اب وہ اپنا معیار کھو چکی تھی۔ میں ادھر ادھر سے بے خبر ہو کے خاصا دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس نے میری طرف ایک بار بھی نہ دیکھا، جبکہ میرے چپس اور کولڈ ڈرنک وہ ایسے استعمال کر رہی تھی جیسے وہ اپنے ساتھ خود لائی ہو۔ یہ معاملہ میرے لیے کافی دلچسپ ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے چپس اور کولڈ ڈرنک سے روکا نہیں، بلکہ گہرے توقف سے اسے تکنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی چھائی رہی اور میں اسے بڑی بے تکلفی سے دیکھتا رہا، مگر میرا ضبط جواب دے گیا اور میں اس سے مخاطب ہوا۔ میں آہستہ سے کھانسا اور کہا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس قدر شائستہ اور نرم لہجہ اس لیے بھی رکھا کہ یہ کوئی مانگنے والی نہیں بلکہ تقدیر کی ماری لگتی ہے۔ انتظار، اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ کس کا انتظار؟ میں اور زیادہ دلچسپی لینے لگا۔ زندگی کا، وہ کچھ چونک کر بولی اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ پارک میں اور لوگ بھی موجود تھے، مگر جس بے تکلفی سے وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی اور دعوت کر رہی تھی، بس لوگوں نے یہی سمجھا کہ میرے ساتھ ہی ہے کوئی۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کے میں اس کا درد کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میرے دل نے اس کی پرنم آنکھیں دیکھ کر چوٹ کھائی۔ مگر تم تو زندہ ہو، پھر یہ زندگی کی تلاش؟ ذرا وضاحت کرو گی؟ بس ختم ہو گئے، وہ بولی۔ کیا مطلب ختم ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پھر سوال داغا۔ چپس ختم ہو گئے؟ وہ میرے پہلے سوال کو نظر انداز کر کے میری طرف خالی چپس کے پیکٹ کو کیے پہلی بار میری طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کمال کی کشش تھی کہ ایک بار میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا اور خاموشی سے اسے تکنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے زور زور سے خالی پیکٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپایا تو میں حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹا۔ وہ چپس کا پیکٹ اور کولڈ ڈرنک ختم کر چکی تھی۔ مجھے اس کی اس ادا پر پیار آیا اور ترس بھی۔ میں نے ساتھ والے ڈھابے سے چھوٹو کو بلایا اور اس کے ذریعے 2 پیکٹ چپس اور 1 کولڈ ڈرنک مزید منگوائی، جس کو اس نے مجھ سے تقریباً چھین کر مزے سے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ چپس کھا ہی رہی تھی کہ پارک کے باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی اور کچھ لوگ پارک میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 لوگ ہسپتال کے نمائندے تھے اور ایک عورت اور ایک مرد جو اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظریں متلاشی تھیں، شاید وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک کی نظر ہمارے بینچ پر پڑی اور وہ سب ہماری جانب چلے آئے۔ میں معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں وہ قریب آ گئے۔ ان لوگوں نے اس لڑکی کو بازوں سے پکڑ کر زبردستی اٹھا لیا اور ساتھ چلنے کے لیے فورس کرنے لگے۔ اس لڑکی کے ہاتھ سے چپس گر کر زمین پر بکھر گئی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اٹھ کر ان وارڈ بوائے کو دھکا دیا
اور ان کی گرفت سے آزاد کیا۔ آزاد ہوتے ہی وہ میرے پیچھے سہم کے چھپ گئی۔ اتنے میں وہ مرد اور عورت جو غالباً اس لڑکی کے ماں اور باپ لگ رہے تھے، انتہائی پریشانی کی حالت میں ہمارے قریب آئے۔ عورت مجھ سے مخاطب ہوئی، معاف کرنا بیٹا، یہ ہماری بیٹی ہے، اس کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کا علاج جاری ہے، مگر آج صبح یہ ہسپتال سے بھاگ آئی۔ ہم نے کافی تلاش کیا، تب ہمیں کسی نے اس کے حلیے کی نشاندہی کرتے ہوئے یہاں پارک کا پتہ بتایا، تو ہم فوراً چلے آئے۔ اس عورت کے لہجے میں اس قدر ممتا اور درد تھا کہ میرے بھی آنسو بہہ نکلے۔ میں اس لڑکی کے آگے سے ہٹ گیا اور وہ سہمے سہمے میری طرف لطافت سے دیکھنے لگی۔ میرا جی چاہا کہ اسے عمر بھر کے لیے اپنا بنا لوں، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں اس کی ماں نے اسے آگے بڑھ کر تھاما اور اسے لے کر پارک سے باہر چل دیا۔ گیٹ پہ جا کے وہ رکے اور اس لڑکی نے کچھ اس معصومیت سے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میں بے اختیار رونے لگا۔ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا کہ اس لڑکی جو مجھ سے قدرے مانوس ہوئی تھی، اس سے اس کے درد کی وجہ بھی نہ پوچھ سکا۔ میں مایوسی سے اسی بینچ پہ بیٹھ گیا اور وہاں دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے وہ میرے ساتھ کسی دوست کی طرح بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میرے اب بھی مسلسل آنسو نکل رہے تھے کہ اچانک بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری نظر بینچ کے نیچے پڑی۔ وہاں ایک طے شدہ کاغذ موجود تھا جس پر کافی سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ وہ کاغذ تھا جو شاید گہما گہمی میں اس لڑکی کے ہاتھ سے گرا تھا۔ میں نے اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس پہ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، پیاری تحریم، تم یہ سمجھ جاؤ گی کہ ہمارا ساتھ اب یہیں تک کا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ میں نے شادی کا وعدہ کیا تھا، مگر میرے والد مجھے دبئی بھیج رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے اپنے ایک دوست کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ دیکھو، میں آج شام کو ہی تمہیں ملے بنا ایئرپورٹ چلا جاؤں گا۔ دیکھو، تم میڈیکل کی ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہو، اپنے کیریئر کو کبھی مت چھوڑنا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ تم سے محبت کی ہر داستان مجھے یاد رہے گی۔ تمہاری ایک دوست کے ہاتھ بڑی مشکل سے یہ خط تمہیں بھیج رہا ہوں۔ درد تو ہوگا، دل تو ٹوٹے گا، میرا بھی، تمہارا بھی، مگر صبر کے سوا ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ الوداع تحریم، تمہارا اپنا سائم۔ یہ تحریر پڑھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ رہ رہ کے مجھے وہ لڑکی یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اس محبت کی جدائی نے اس سے اس کا کیریئر چھین لیا، اس سے اس کا حافظہ چھین لیا، اور وہ پاگلوں کی طرح اس کی راہ دیکھتی ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ محبت کتنی عجیب ہے نا، کسی کو سب کچھ مل جاتا ہے، محبت میں کسی کو سب کچھ ہارنا پڑتا ہے، محبت کے ہاتھوں۔ میں آج بھی اس پارک میں ہمیشہ چپس اور کولڈ ڈرنک لے کے بیٹھتا ہوں کہ شاید وہ آئے اور مجھ سے چھین کے وہ چپس کھائے، مجھ سے باتیں کرے، مگر نہ جانے وہ کہاں کھو گئی، کسی تتلی کی مانند۔